بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم المعارف فی القرآن کے ساتھ آج 20ویں سپارے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اس رمضان میں کوشش تھی کہ دورہ قرآن جو ہے وہ پورا کریں تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے بھی ایک ویلیویبل ایڈیشن جو ہے اس سیریز کے ذریعے سے کی جا سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 20ویں سپارے کے اندر کیا معاملات ہیں، کیا احکامات ہیں جو اللہ پاک نے انسان کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ 20ویں سپارے کے اندر ناظرین 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو سورہ نمل ہے وہ اس کے اندر مکمل ہو رہی ہے، اس کے بعد سورہ قصص ہے، اور اس کے بعد سورہ عنکبوت جو ہے اس کا ابتدائی حصہ اس میں موجود ہے۔ سورہ نمل کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں سب سے پہلے توحید کے اوپر جو ہے وہ 5 دلائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان، زمین، بارش اور کھیتوں کا مالک وہی اللہ ہے، ان کا خالق وہی اللہ ہے۔ اس کے بعد زمین، نہریں، پہاڑوں اور سمندروں کا نظام وہی چلاتا ہے، مجبور، بے بس اور بیمار کی پکار اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ بحری اور بڑی تاریکیوں میں بھی راستہ وہی دکھاتا ہے، اسی نے ہواؤں کا نظام چلایا، اور پہلی بار اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، رازق بھی وہی ہے۔ اس کے بعد اس میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے سور پھونکا جائے گا، کس طرح سے پہاڑ جو ہے وہ بادلوں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، روز قیامت کس طرح سب اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، نیک لوگوں کو ان کی اچھائی کا صلہ ملے گا اور برے لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین سورہ قصص کے اندر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے 2 واقعات کا ذکر ہے۔ ایک ان کا تفصیلی واقعہ ہے فرعون کے ساتھ جو ان کا معاملہ پیش آیا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، کس طرح وہاں ان کی پرورش ہوئی، پھر کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ وہیں پر فرعون کو دعوت دین دی، اور کس طرح سے وہ ان کے مخالف ہو گیا۔ دوسرا قصہ جو ہے ناظرین و سامعین وہ موسیٰ علیہ السلام کا قارون کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، قارون کے بارے میں بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص تھا۔ ٹھیک ہے جی، میں تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سرمایہ داروں کی تنبیہ کی غرض سے قارون کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جو بے تحاشا مال کا مالک تھا، اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن جب اسے غرور کرنے اور زمین میں فساد کرنے سے روکا گیا تو اس نے کہا یہ تو میرا مال ہے جو مجھے میری دانش کے بدلے ملا ہے، میں اسے جیسے چاہوں ویسے استعمال کروں۔ اس سرکشی پر اللہ نے اسے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے سب باتوں کی ایک بات فرمائی کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو بڑا بننے اور زمین پر فساد کرنے سے رک جائیں۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کے ابتدائی حصے میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے کہ مشرکین کے بت جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ دوسری بات رسالت کی ہے کہ آزمائش جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں چند انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں، اور اس کے بعد اس میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا 20واں سپارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ دعا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔